کہ آج جو ظلم زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے اس کا سارا ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2 غلط فیصلے کیے، ایک یہ کہ ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، دوسرا یہ کہ ریٹرننگ آفیسرز وہ جو ریٹرننگ آفیسرز بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا ایز ریٹرننگ آفیسر اینڈ ڈی آر او، جوڈیشری سے ہونا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کر کے کہا نہیں جی یہی لوگ ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے کل جو الیکشن شروع ہوا پاکستان اور دنیا کی، پاکستان تو چھوڑیں آج تک ایسا نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری، کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک الیکشن ڈے ہو اور وہاں نیٹ بند کر دیں اور ٹیلی فون بند کر دیں، کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ نہ ہو۔ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا اور رات لیٹ نائٹ جب کھولا گیا، ہمارے سارے پاکستان سے جو ہوا وہ سو ہوا، میں بعد میں بات کروں گا۔ آج جو میرے ساتھ ہوا، رات جو ان کے پریزائڈنگ آفیسرز نے سائن شدہ اوریجنل وہ جو فارم 45 ہوتا ہے اوریجنل، وہ سائن کر کے مجھے دے دیا، جس کے مطابق 50,000 کی لیڈ سے میں جیتا ہوا ہوں۔ میری لیڈ جو ہے وہ 50,000 سے زائد ہے، جبکہ میرا جو مد مقابل ہے وہ 40 سے 1000 اس کے ٹوٹل ووٹ ہیں، یعنی اس کے ٹوٹل ووٹوں سے بھی میری لیڈ زیادہ ہے۔ تو اس 45 فارم کے مطابق جب ہم جیت رہے تھے تو ہم رات کو ادھر آئے ہمیں 47 کا فارم دیں، چونکہ 47 فارم کی 2 کنڈیشن ہیں، ایک تو وہ میری موجودگی میں بناتے، دوسرا وہ 45 فارم کے مطابق 47 بنتا ہے جو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں رزلٹ کو۔ اور مجھے پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی ابھی تھوڑی دیر میں دے رہے ہیں، باہر سکرین لگی ہوئی تھی، سکرین کا جب پتہ چلا تو 2-3 پولنگ اسٹیشن کا ایسا ہوا جو میرا رزلٹ ہے وہ طارق کو دے دیا، طارق کا رزلٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں فوری طور پر آر او کو ملنے چلا گیا، ان کو بتایا کہ یہ آپ فراڈ کر رہے ہو، اگر ان انٹینشنل غلطی ہے تو آپ اس کو، یہ میرے پاس فارم ہے، یہ میرے پاس رزلٹ ہے آپ کے سائن شدہ، آپ اس کو غلط کر رہے ہو، اس کو چینج کرو۔ اس نے کہا جی ابھی ہم دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کی، 1.5-2 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ بحث کی اور میں باہر آ گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی جو ریکٹیفائی کرنا تھا آ کر کے وہ سکرین ہی بند کر دی۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے ایک اپلیکیشن آر او کو دی کہ آپ میری موجودگی میں رزلٹ کنسالیڈیٹ کریں اور بدنیتی نہ کریں، فراڈ اور فورجری نہ کریں، اور آپ رزلٹ 45 فارم کے مطابق کریں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، اس کا بھی 12 بجے انہوں نے کہا تھا جی ہم میٹنگ کریں گے آپ کو بتائیں گے، وہ ابھی بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر ایک نئی اپلیکیشن میں نے ڈی آر او کو دی جو اس نے دیکھ لی، واٹس ایپ بھی کی اور اس کو دی بھی، وہ دی ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو جو ڈی سی ہوتا ہے کہ جناب میری عدم موجودگی میں یا میری موجودگی کے بغیر آپ اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کر سکتے، یہ آر او فراڈ کر رہا ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، یہ رزلٹ چینج کرنا چاہتا ہے میرا۔ تو انہوں نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس ثابت شدہ طے شدہ پورا رزلٹ سے میرے پاس نہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس نے صبح مجھے مبارکباد بھی دی، اس نے ٹویٹ بھی کی جناب میں شکست تسلیم کرتا ہوں، شعیب شاہین جیتا ہوا ہے، ان کے پاس بھی پورا رزلٹ ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ کو فارم 45 دیا جاتا ہے، ان کے پولنگ ایجنٹ کو یا ان کے کینڈیڈیٹ کو، جو سارے کے پاس موجود ہے، لیکن اس رزلٹ کو تبدیل کیا جانے کی اندیشہ ہے۔ ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ کوئی رزلٹ آیا ہے، آفیشلی ہمیں کوئی نہیں ملا، نہ باہر لگایا ہے۔ لیکن ایک بات میں طے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اس پاکستان سے محبت ہے یا ہم اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ ایک عوام کے فیصلے کو آپ بلڈوز کر کے اس پورے رزلٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے شعیب شاہین، آپ کو پسند ہے وہ پی ایم ایل این کا نمائندہ جس کے پاس عوام کو مینڈیٹ نہیں ہے۔ پورے اسلام آباد میں آپ دوست سارے صحافی ہو ماشاءاللہ، اور آپ سارے دوستوں نے کل دیکھا، ایک پولنگ سٹیشن بھی شاید نہیں کہہ سکتے، شاید کوئی کا دکا ہو مجھے نہیں پتا، جہاں میں طارق فضل سے پیچھے ہوں، ہر پولنگ سٹیشن پہ ہیوج ڈیفرنس تھا، آدھے سے زیادہ کا فرق تھا، ایون دیہاتوں میں بھی اس سے زیادہ فرق تھا، اور تمام پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور رات کو جا کر کے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کسی نے اس 45 فارم کو تبدیل نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، کوئی کسی حوالے سے کچھ نہیں ہوا۔ تو آج جس انداز سے یہ بدنیتی کر رہے ہیں، یہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری
میں ایک بات پھر کہوں گا، سپریم کورٹ پہ بھی آتی ہے، الیکشن کمیشن پہ سب سے زیادہ آتی ہے، اور یہ بیوروکریسی جس نے اپنی بددیانتی پہلے ثابت کر دی تھی جب ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے۔ آپ میڈیا کچھ دوست گواہ ہیں، ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ گواہ ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر گیا اسی ریٹرننگ افسر کے پاس، میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرے کاغذات پہ کوئی آبجیکشن ہے تو میں اس کو ریموو کرنے یا اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ ان کی موجودگی میں اس نے کہا آپ وہ کینڈیڈیٹ ہو جس کا سارا ریکارڈ مکمل ہے اور کوئی اب کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے جب آیا رزلٹ تو پتہ چلا میری نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ جس کی بدنیتی پروون ہو، جس کی بےایمانی پروون ہو، مجھے بتائیں اگر وہ یہ طرز عمل اڈاپٹ کرے گا تو مجھے بتائیں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سلیکشن کر دیتے کہ لاڈلے آگے ہیں، ہم نے جناب ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ جو بلینز آف روپیز آپ نے لگائے ہیں وہ غلط ہیں پھر، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا۔ اور اس کے بعد میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو کچھ یہ بنیادیں رکھ رہے ہیں یہ ملک کی تباہی کے مترادف ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا مترادف ہے، ملک کو معاشی تباہی میں دھکیلنے کا مترادف ہے، اور اس کا بہت بڑا لاس ہوگا۔ اس لیے دیکھیں جب پبلک اور قوم اٹھتی ہے نا، وہ اپنے غصے کا اظہار جس کے خلاف ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک عوامی ریفرنڈم تھا کل سارے پاکستان میں عمران خان کے حق میں، وہ اظہار کرتی ہے عوامی انقلاب کے ذریعے، پرامن انقلاب کے ذریعے اپنے اظہار کرتی ہے۔ اگر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو آپ نے شیخ مجیب الرحمان والا انجام دیکھ لیا۔ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو۔ آج آپ اگر ایسے بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہوگا۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کرپٹ بیوروکریسی کو بھی یہ ثابت کریں گے کہ ان کو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو سزا اور جزا بھی ہوگی، ان کا احتساب بھی ہوگا۔ اور سپریم کورٹ سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ یہ والے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوں گے، یہ والے ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے۔ آج آپ نوٹس لیں، رات کی تاریکی میں آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، رات کی تاریکی میں آپ نے کہا کہ جی غلط فیصلہ ہے، مان لیتے ہیں آپ کا فیصلہ درست ہوگا، لیکن آج آپ پہ لازم ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو آپ تحفظ کریں۔ آج آپ پہ لازم ہے کہ آپ لوگوں کے چھینے ہوئے حق کو واپس کرائیں، اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے تاریخ آپ کو بدترین الفاظ میں